میں قرآن آیا ہے، وہ قرآن کو چھوڑ کے اگر کہیں اور جائیں گے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا، اللہ کا عذاب تو آئے گا۔ ابھی میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا جو کل پرسوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال عربوں کی ہے، کیسے کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس بھی ایٹم بم نہیں ہے، جو ہی سپر پاور آیا تو اس کے گھٹنوں میں پڑے ہیں، اپنی عزتیں ان کے سامنے، ننگے سر عورتیں ان کے سامنے، وہ ان کی عورتوں سے ہاتھ ملا رہے، یہودی، نجس، مشرک، انما المشرکون نجس، پلید۔ تو کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تم نے خود تیاری نہیں کر رکھی، تم پر کافروں کا رعب ہے، تمہیں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، تم آنکھوں میں آگ ڈال کے اپنے بھائی کی بات نہیں کر سکتے، تم انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم ہمارے قاتل ہو، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم غزہ میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے قاتل ہو، تم کسائی ہو، بلکہ تم اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے خربوں ڈالر سے بھی زیادہ کے معاہدے کر رہے ہو، اور خربوں ڈالر سے بھی زیادہ مہنگا ایک جہاز گفٹ کیا اسے، اور وہ جہاز گفٹ کیا تو کسی صحافی نے اس ٹرمپ سے پوچھا آپ کو جہاز ملا ہے، آپ انکار بھی تو کر سکتے تھے، اتنا مہنگا جہاز تحفے میں لے آئے۔ اس نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے، وہ میری چاپلوسی کر رہے ہیں تو کرنے دو، مجھے مزہ آتا ہے جب عرب میری چاپلوسی کرتے ہیں۔ پچھلی جب اس کی حکومت تھی تب گیا تھا تو سونے کے ہار اور سونے کی تلواریں دی تھی، پیسے معاہدے الگ کرتے ہیں، چاپلوسی الگ کرتے ہیں، غیرت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑ کے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، حرم پاک میں کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں، جو دوست دیکھ کے آئے ہیں، نماز کے اندر وطروں کے اندر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، فجر کی نماز میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں، اس میں دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ قرآن ہمارا امام بنا، ایک لفظ بولتے ہیں، یا اللہ قرآن ہمارا، اس لفظ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، یا اللہ قرآن ہمارا امام بنا، قرآن ہمارے لیے ہدایت بنا۔ تو قرآن تو اترا بھی تمہارے پاس ہی تھا، جب تک قرآن کو تم اپنا امام نہیں بناؤ گے قرآن اپنے آپ تمہارا امام کیسے بن جائے گا؟ دھوکہ دیتے ہو، ظلم کرتے ہو، فساد کر رہے ہو، بہت بڑے عذاب کی دعوت دے رہے ہو۔ یہ یہودی، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، یہ کافر ہرگز تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ غزوہ تبوک پہ حضور جا رہے تھے، حدیث کے چند لفظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے حضور سے پوچھ لیا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تب آئے گی جب عرب، کوئی گھر بھی خطہ عرب میں نہیں بچے گا جہاں فتنہ نہیں ہوگا۔ پوری عرب کی پٹی دیکھ لیں، وہ قطر گیا، وہ دبئی آیا، وہ ادھر آیا، یہ سارے معتبر ترین عربی ہیں، معتبر ترین ممالک ہیں، ان سب نے اس کی چاپلوسی کی، ان کی عورتوں نے ہاتھ ملائے، ننگے سر عورتیں اس کے سامنے ڈانس کر رہی تھیں، ننگے سر، پورے عرب میں فتنہ پھیل چکا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اور یہ نشانی ہے قیامت کی کہ ان عربوں کے گھروں میں فتنہ داخل ہو جائے گا، اور فرمایا وہ سفید رنگ کا فتنہ ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ ٹرمپ کا رنگ کیسا ہے؟ سفید رنگ کا۔ حضور نے فرمایا وہ فتنہ ہوگا، اور فرمایا یہ ان سے یہاں معاہدے کر کے جائے گا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ان کی پیٹھ میں حضور نے فرمایا وہ چھرا گھونپے گا۔ آج کی ڈیٹ ابھی ظہر تک، فجر سے لے کر ظہر تک، اس نے کہا شام میں جنگ بندی ہو گئی، تم اسرائیل کو قبول کر لو، میں شام میں جنگ بندی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ معاہدہ کر کے گیا ہے، آج کی خبر ہے، آج کی جا کے دیکھ لیجئے گا، فجر سے ابھی جمعہ کی نماز تک 80 سے زیادہ اس نے شامیوں کو ادھر اس نے ادھر قتل کر دیا ہے، اور ادھر وہ بربریت اور ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ حضور آج سے 1450 سال پہلے فرما گئے، منہ سے معاہدہ کرے گا یہ سفید رنگ کا فتنہ، لیکن مسلمان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا۔ اس لیے وہ مجھے شعر یاد آتا ہے، وہ احمد فراز نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ اتنا پیسہ اسے دے رہے ہیں، کہاں سے؟ اپنی جیبوں سے، میرے اور آپ کے پیسے ہیں۔ ہم جو اللہ کے پاک گھر کو دیکھنے جاتے ہیں، پوری دنیا جاتی ہے، ہم جو آقا علیہ السلام، اور پھر اس سے بڑی افسوس کی بات کیا کروں،
ابھی بات تو میں نے آگے لے جانی تھی، لیکن 1 منٹ کے لیے جھنجھوڑنے کے لیے کہ امت مسلمہ کا شیرازہ جن کے سر پہ اللہ نے دستار رکھی تھی، عرب میں حضور آئے، عرب میں قرآن آیا، وہ جانتے تھے قرآن کو، قرآن کیا کہہ رہا ہے بار بار کہ تم اپنی تیاری رکھو، تم دشمن پہ اپنا رعب بناؤ، لیکن یہاں دشمن سے مرعوب ہو کے کیا کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے یہاں سے ہم سسکیاں لے لے کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمارے بندوں کو، ہمارے بزرگوں کو، جوانوں کو جو پہلی آواز وہاں سنائی دیتی ہے، وہاں ہر چیز کے بارے میں ہاذا حرام، ہاذا حرام، چومنا حرام، حضور کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا حرام، ہر شے حرام ہے۔ آپ دیکھ لیں نیٹ پہ، ٹرمپ کے سامنے جھک بھی رہے ہیں، اسے چوم بھی رہے ہیں، اور جو ان کے وہاں سپاہی ہیں یا جو وزیر اور مشیر ہیں، وہ اس ٹرمپ کو پیٹھ نہیں کر رہے، کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو الٹے قدم واپس جا رہے ہیں، اور میں دیکھ کے آیا ہوں، ہم اسی طرح حضور کی بارگاہ میں سلام کریں اور الٹے قدم چلیں تو وہاں پہ ایک شرطا کھڑا ہوا کہتا ہے ہاذا حرام، تم پیٹ کر کے چلو، پیٹ نہیں کر رہے، یہ حرام کر رہے ہو۔ کیسے ذلیل اور بدبخت لوگ ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں پیٹ کرو اور ٹرمپ کو پیٹ نہیں کر رہے، ان کے نزدیک یہ ٹرمپ زیادہ عزت والا نعوذ باللہ من ذالک ہو گیا اور حضور کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، حضور نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ یہ نجد سے فتنہ نکلے گا، یہ نجدی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ عربی ہر گھر میں فتنہ داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت اگر عالم اسلام کسی کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستانیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے وہ عزت تمہیں عطا فرما رکھی ہے۔ اس وقت ہماری طرف امت مسلمہ دیکھ رہی ہے، اس وقت جو ہم نے انڈیا کے دانت کھٹے کیے، عرب صحافی نے لکھا ہے، آسمان سے، وہ کہتا ہے آسمان سے مسلمانوں پہ شعلے برس رہے تھے، کبھی عراق میں بم ہے، کبھی شام میں بم برس رہے ہیں، کبھی جناب لبنان میں ہیں، کبھی یہ غزہ کے اندر ہے، فلسطین میں، مقبوضہ کشمیر میں، یہ جناب تیونس میں، یہ لیبیا میں، آپ کتنے ممالک گنتے جائیں، ہر ملک میں مسلمانوں پہ بمباری ہو رہی ہے، یہی کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ اس نے کہا آج جب کسی ہندو پہ بم گرا ہے، کسی کافر پہ بم گرا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے کہیں سے ہمیں بھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نصیب کیا اور اللہ نے ہمارے سینوں کو بھی ٹھنڈا کیا ہے، ہمارے سینوں کو بھی ٹھنڈا کیا۔ یہ عربی لکھ رہا ہے صحافی، اور وہ کہاں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گیا؟ وہ ہماری طرف سے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اور عزت اور غیرت عطا فرما، ہمیں اور ہمت عطا فرما کہ ہم اس امت مسلمہ کی قیادت کریں۔ کاش کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی جتنی ان کے پاس ہے، تو ہم ابھی تو معاشی طور پہ بھی کمزور ہیں، ابھی تو ہمیں یہ تانے مل رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ ان کے تو وہاں آٹا نہیں ہے کھانے کے لیے، انہوں نے تو ابھی IMF سے قسط لینی ہے، یہ کہاں جنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے بتایا زمانے کو بنیان مرصوص، قرآن کی آیت سے نام لیا، اور اس نام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سیسا پلائی دیوار۔ میں صدقے اور قربان جاؤں، جو کام یہ لوگ کرتے ہیں نا، قرآن سے جو نام لیتے ہیں، اپنے میزائل کا، اپنے سسٹم کا، اپنے جتنے بھی انہوں نے آپریشن کیے، قرآن سے نام لیتے ہیں۔ پیچھے فساد ملک میں چل پڑا تو انہوں نے رد الفساد قرآن سے لیا کہ فساد کا رد کرو، قرآن سے لیا۔ اب ادھر لڑنا تھا کافروں کے ساتھ تو بنیان مرصوص قرآن کی آیت سے نام لیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے اللہ ان سے۔ تو یہ بنیان مرصوص کا لفظ، نام اتنا خوبصورت تھا، پھر اس کی لاج رکھنی بڑی ضروری تھی کہ خود نام تو رکھ لیا سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور اللہ نہ کرے 1000 دفعہ توبہ ہے، اگر شکست ہو جاتی تو قیامت تک کے لیے دھبا بن جاتا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ نام تو سیسا پلائی دیوار رکھا لیکن ثابت ریت کی دیوار ہوئی، لیکن یہ ہو